السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم کر درود پاک و حق کا نچھاور پیش کیجئے اور پڑھیے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر خدا کے شیر کا تیور میں نہیں جھکا، شیر خدا کے شیر کا تیور میں نہیں جھکا، یعنی کہیں سے نام 72 نہیں جھکا۔ طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے، طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے، لیکن میرے حسین کا ایک سر نہیں جھکا۔ اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا، اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا، تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اصغر نہیں جھکا۔ الحمدللہ تمام تعریف رب کریم کے لیے ہے جس نے ہمیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ہستیوں کی محبت عطا فرمائی، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، جن کی پشت پر امام حسین رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تو سجدہ طویل ہوئی، اور جنہوں نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محترمہ سامعین، امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی۔ آپ قرآن کی عملی تفسیر، حدیث کی چلتی پھرتی تصدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت کرنا چاہتے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر سکوت امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب تخت خلافت پر یزید جیسے فاسق و فاجر کو بیٹھایا گیا، جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پست کا سایہ پڑا، جب شراب و ظلم کو نظام کا نام دے دیا گیا، تو حسین غیرت پکار اٹھی، مثل لا یبایع مثلک، یعنی میرے جیسا شخص تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ بنیادوں پر پہرا تھا، یہ بے سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ باطل کے خلاف علم حق کی پہلے سے۔ محترمہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، کوفہ والوں کے خطوط آئے، مگر جب امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہی قلب والے کے ہاتھ تلوار بن گئے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ آپ کی نظر تخت پر نہیں بلکہ حق کے تحفظ پر تھی۔ کربلا کا میدان سجا، باطل کے ایوان لرزنے لگے، دریائے فرات سامنے تھا، مگر پانی کو بند کر دیا گیا۔ ننھے لب پیاسے، خیمے بے سائے، مگر امام حسین کے لبوں پر کوئی شکایت کا نام نہیں تھا، کیونکہ کربلا تو صبر کی انتہا، رضا کی معراج اور تسلیم کی مکمل تصویر ہے۔ حضرت عباس علمدار حسین بازو تو کہتے ہیں مگر مشمشہ نہیں چھوڑتے۔ یہ وفا کی وہ داستان ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ حضرت قاسم ابھی بچپن کی دہلیز پر مگر میدان وفا میں جوان سے آئے۔ حضرت علی اکبر اسی میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے
جب امام حسین خود میدان میں اترتے ہیں، ایک طرف معصوم بچہ رہتا ہے، دوسری طرف درندہ لشکر رہتا ہے، امام فرماتے ہیں اگر مجھے مجرم سمجھتے ہو تو اس معصوم کو پانی دے دو۔ جواب میں حرملہ کا تیر آتا ہے، اللہ اکبر، آسمان بھی رو پڑتا ہے، زمین بھی رو پڑتی ہے، پیاس سے زخم تنہا مگر حوصلے میں کوہ احد سے ہے۔ آپ آخری سجدے میں گر جاتے ہیں اور آپ کے لبوں سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہم اعز بقضائک و تسلیمک۔ کربلا صرف ایک سانح نہیں ہے، یہ فکری پیغام، یہ مشن جو ہمیں بتاتا ہے کہ باطل کتنا بھی حق پر ڈٹ جائے، تاریخ میں زندہ رکھے۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں، اگر ہمارے دلوں میں حسینیت زندہ ہے تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہمارے سیاست میں عدل ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں سچائیاں ہیں؟ آج بھی یزیدیت زندہ ہے، صرف سچ بول دینا ہی حسینیت نہیں ہے، فحاشی مادہ پرستی اور ظلم و جھوٹ کی بے غیرتی شکل ہے، لیکن جہاں یزیدیت ہوتی وہاں حسینیت ہوتی۔ کربلا سے ایک فکری پیغام نہیں، یہ فکری پیغام ہے جو ہمیں بتاتی ہے امام حسین نے دنیا کو بتا دیا ہے، سر کٹایا تو جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ثابت کر لیا ہے دین بچانے کے لیے پورے خاندان کی قربانی تو دے دی جا سکتی ہے مگر باطل کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین من کو جینا بنا دیا۔ اب میں اپنے تقریر کے آخری حصے پر اپنے عنوان سے ہٹ کر یہاں موجود لوگوں سے یہ التماس، یہ درخواست، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں، میری ماں اور میری پیاری بہنوں، سوچئے، ذرا سوچئے، گہرائی سے سوچئے، اگر ہماری بیٹیاں قرآن سے دور، مسجد سے دور، علم دین سے دور، حیا سے دور، سنت سے دور ہوتی چلی گئی تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ آج اگر کتاب الہی بند ہو، درس قرآن بند ہو، دینی تعلیم بند ہو، علم کی شمع بجھ گئی تو کل ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی کون جلائے؟ اپنی اولادوں کو صرف روٹی کمانا، ڈگری لینا، ملازمت کرنا اور دنیا ہی بنانا نہ سکھائیں بلکہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، حیا اختیار کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا بھی سکھائیں۔ بالخصوص میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ میری بہنوں اٹھو، جاگو، سنبھلو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، قرآن یاد کرو، قرآن کو سوچو، اس پہ عمل کرو، اپنے اخلاق کو نکھارو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کرو، دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ اور یاد رکھیں قومی تلوار سے نہیں، کردار سے بلند ہے، نسل دولت سے نہیں، تربیت کا سبب ہے، گھر دیواروں سے نہیں بلکہ علم دین کی دولت سے بلند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بیٹیاں زیور سے نہیں بلکہ علم دین کی دولت سے بلند ہے۔ آج میں ہر ماں سے کہتی ہوں اپنی بیٹی کو صرف امیدوار نہ بنائیں بلکہ مسافر بنائیں۔ آج میں ہر باپ سے کہتی ہوں اپنی بیٹی کو صرف وراثت مت دیجیے بلکہ علم دین کی دولت دیجیے۔ آج میں ہر بہن سے کہتی ہوں اپنی عمر کو کھیل تماشے میں نہیں بلکہ حیات تقویٰ اور علم دین کی خدمت میں لگائیے۔ آج عہد کیجئے کہ ہم سیکھیں گے بھی، ہم سکھائیں گے، ہم بدلیں گے، ہم سوریں گے، ہم سواریں گے، ہم اپنے گھروں میں قرآن کا گہوارہ بنائیں، ہم اپنی نسلوں کو ایمان کا سرمایہ دیں، ہم اپنے کردار سے اسلام کی خوشبو پھیلائیں، اپنے آپ کو ایسے سانجے میں ڈھالیں، ہمارا جینا بھی دین کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی دین کے لیے ہوگا، ہماری سوچ عشق رسول میں گزرے، ہماری شان عشق رسول میں گزرے۔ میری بہنوں کوشش کرو، اپنی ہمت کو بلند کرو، عزم کو پختہ
ارادے کو مضبوط کر، دین سے جاؤ، پھر دیکھنا ایسا انقلاب آئے گا، ہر گھر ایک عالمہ، ہر گلی میں ایک داعیہ، پورے خاندان میں ایک نئی حافظہ ضرور ہوگی، دل خوف الہی سے لبریز اور محبت رسول سے سرشار ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر خدا کیا کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن مصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن مصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور ستارے توڑ کر گر جاؤں گے ممکن کہاں مجھ سے، ستارے توڑ کر گر جاؤں گے ممکن کہاں مجھ سے، میرے پائے تل پاس ماں کے پار جانا ہے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ میں چند گفتگو پر اپنی خطابت کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علم الا السلام علیکم۔